اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طلباء کرام اور تمام سننے والے عاشقان رسول کو ہماری تفسیر کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 9، اس کا ہم ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ کریں گے اور پھر اس پر تفسیر بیان کریں گے۔ سب سے پہلے آیت سماعت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن پاک میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، صدق اللہ العظیم۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اے ہمارے پروردگار، آپ بے شک لوگوں کو جمع کریں گے اور محشر کے دن یعنی اس دن میں، لیوم لا ریب فیہ، اس دن میں کوئی شک نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اب اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے، اس میں ہمارے ایمان کا ایک جز اور ایک حصہ بیان کیا جا رہا ہے، وہ ہے میدان محشر، یعنی تو اللہ لوگوں کو اکٹھا کرے گا۔ اب اس پہلے حصے کے حوالے سے ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں احادیث کی روشنی میں کہ میدان محشر کیا ہے۔ محشر کا معنی ہوتا ہے اکٹھے ہونے کی جگہ، ٹھیک ہے؟ تو جب قیامت آئے گی تو احادیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ پھر تمام لوگوں کو حکم دے گا اور وہ تمام لوگ اللہ کے حکم سے اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اور روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ سب سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے اٹھیں گے قیامت والے دن، اور ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق آپ کی ایک طرف سے اٹھیں گے، اور پھر ساری دنیا کے لوگوں کی قبریں وہ پھٹ جائیں گی، یعنی کھل جائیں گی۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یعنی قبریں کھلیں گی، اور پھر سارے لوگ وہ میدان محشر جہاں اکٹھے ہونے کی جگہ ہوگی، وہاں پر سارے لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، پھر وہاں پر ایک میزان لگے گا۔ میزان کا معنی تو ترازو۔ اب اس ترازو کے اوپر لوگوں کے نام اعمال تولے جائیں گے، ٹھیک؟ ایک طرف نیکیاں اور ایک طرف گناہ رکھ دیے جائیں گے، اور پھر جس کا گناہ کا پلڑا بھاری ہوا اسے دوزخ کی طرف بھیج دیا جائے گا، اور جس کا یعنی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اس کو جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ اور پھر جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے پل صراط سے گزرنا ہے، اور پل صراط یہ وہ راستہ ہے جو دوزخ اور جنت کے درمیان میں آتا ہے، اور پل صراط سے وہی گزرے گا سلامت جو شخص نیکوکار ہوگا، اور جو گناہ گار ہوگا یا کافر ہوگا وہ پھر پل صراط سے نیچے گر جائے گا، اور نیچے دوزخ ہے، جو اس پل صراط سے آگے گزر جائے گا وہ آگے جنت کی بہاریں لوٹنے کے لیے جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو یہ میدان محشر۔ محشر کا معنی اصل میں ہے اکٹھے ہونے کی جگہ۔ اللہ نے فرمایا، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، کہ ہم لوگوں کو جمع کریں گے اور اس دن میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اس دن آدم علیہ السلام سے لے کر اور دنیا کے آخری آدمی تک، آخری مرد و زن تک، سارے وہاں پر اکٹھے ہو جائیں گے۔
اور پھر اس میں ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ احادیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لوگ تشریف لے کے جائیں گے کہ آج اللہ کے آگے ہماری سفارش کریں کہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، تو وہ کہیں گے کہ آج تو میں اپنی پریشانی میں ہوں۔ اسی طرح پھر وہ نوح علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کہیں گے کہ آگے آپ ابراہیم خلیل اللہ کے پاس چلے جائیں، ابراہیم کہیں گے موسیٰ روح اللہ کے پاس چلے جائیں، موسیٰ کلیم اللہ کے پاس چلے جائیں، اور پھر جو ہے عیسیٰ روح اللہ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے عیسیٰ کے پاس چلے جائیں، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں اپنی پریشانی میں ہوں، تو وہ پھر آپ کو کہیں گے کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جائیں۔ تو جب لوگ حضور کے پاس جائیں گے کہ یا رسول آج ہماری مدد فرما دیجئے، آج ہم گناہوں کے بوجھ تلے پھنسے ہوئے ہیں، حضور صلوات و سلام جو ہے فرمائیں گے کہ اللہ نے مجھے اس لیے ہی پیدا فرمایا ہے، اور حضور لوگوں کو سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، اور حضور کی شفاعت کے صدقے کئی لوگوں کو اللہ مسلمانوں کو بخش کر جنت میں داخلہ بھی عطا فرمائے گا۔ تو میدان محشر کے بارے میں ایمان رکھنا، اب اگر کوئی یہ ایمان نہ رکھے کہ میدان محشر نہیں ہوگا، اس کا بھی ایمان کامل نہیں ہے۔ اس پر ایمان رکھنا جیسے باقی چیزوں پر جیسے ایمان مفصل ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ پوری ایمان مفصل کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے یہ سارا، یعنی اللہ پہ ایمان رکھنا، اللہ کے رسولوں پر، اس کے بعد کتابوں پر، قیامت پر، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، اور پھر اٹھا کر اس میدان محشر میں لے جانے تک ہم کا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر کوئی محشر کے میدان کا بھی انکار کرتا ہے کہ کوئی نہیں ہے، تو پھر یہ قرآن کی اس آیت کا انکار کرے گا، اور جو قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ آگے آیت کا دوسرا حصہ ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا؟ ایک ہوتا ہے وعد اور ایک ہوتا ہے وعید، یہ اب دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اب جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے صالحین کے ساتھ کہ میں آپ کو جنت کی نعمتیں عطا فرماؤں گا، جنت میں لے کے جاؤں گا، اور جو نعمتیں ہیں وہ ساری عطا فرماؤں گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے لوگوں سے جو وعدہ کیا ہے، اب اس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتے، یعنی جو کچھ نعمتیں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے تمام صالحین کے ساتھ وعدہ کیا، یعنی نیک عمل کرو گے تو پھر جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تو اب اللہ کی طرف وعدہ خلافی کی نسبت کرنا یہ کفر ہے، اور اس پر ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور پھر یہ ایک وعدے کی خلاف ورزی کرنا یہ ایک عیب ہے، اور اللہ عیبوں سے پاک ہے۔ اس لیے اللہ نے جو نیک لوگوں سے وعدہ کیا ہے نیک عمل کے اوپر جنت کی صورت میں، جنت میں جو نعمتیں، جیسے جنت تجری من تحتہا الانہار، کہ جنت میں جاؤ گے تو وہاں جو ہے نہریں جاری ہوں گی، اور نہریں وہ جیسے دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، شراب طہور، پھلوں کی شربت کی نہریں اور پانی کی نہریں ہیں، جیسے ازواج مطہرۃ کا وعدہ ہے، پاکیزہ بیویاں وہاں حوروں کی صورت میں جو دی جانی ہیں، یعنی جتنی چیزیں کھانے پینے کا جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جنت میں ہم یہ تمہیں عطا کریں گے، اب ساری چیزوں کو جو اللہ نے وعدہ کیا ہے، اب اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد،
کہ بے شک ہم اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ تو یہی اللہ کا مقصود ہے اس آیت میں بتانے کا کہ ہم نے اے مسلمانوں، اے ایمان والو، جو تم سے وعدہ کیا ہے ہم اس کی وعدہ خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ اب اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ وعدہ خلافی نہ کرنا، جیسے ہم لوگ اکثر لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں اور وعدہ کر کے جو ہے اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں اور وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتے ہیں، تو یہ پھر اسلام اور شریعت اور قانون کے خلاف ہے۔ تو جب عام آدمی کے لیے وعدہ توڑنا اسے شریعت نے پسند نہیں کیا تو اللہ خود کیسے وعدہ خلافی کر سکتا ہے؟ تو جہاں تک وعدہ اور وعید، اب جو وعید ہوتی ہے وہ جیسے سود کھانے والے کے لیے وعید، جیسے شراب پینے والے کے لیے وعید، یہ جتنی بھی وعیدیں اللہ نے بیان کی ہیں، اب ان میں اللہ چاہے تو کسی شرابی کو معاف کر دے، کسی سود خور کو معاف کر دے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ معافی کے ساتھ، عفو اور درگزر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اگر دوسری حدیث میں ان کو دیکھا جائے تو اللہ نے گناہ گاروں کے ساتھ معاف کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے، تو اس کو جب ملا کے دیکھا جائے گا تو اللہ نے جس کے ساتھ عذاب کا وعدہ کیا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو وہ نیک ولیوں کے صدقے بخش دے، قرآن کے صدقے کسی کو بخش دے، حضور کے وسیلے کسی کو بخش دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خوبی تصور کی جائے گی، یہ عیب تصور نہیں کیا جائے گا۔ تو ایک وعد ہوتی ہے اور ایک وعید ہوتی ہے۔ وعد جو ہے وہ اگر پورا نہ ہو تو وہ جو ہے اچھا نہیں، اور اگر وعید دی تو ہے لیکن وہ اگر معاف کر دی جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی شان کے خلاف نہیں، بلکہ یہ تعریف کے لائق ہے اور تعریف کے قابل ہے۔ تو یہ تھوڑا مشکل سا آخری مرحلہ ہے، یہ عام بچوں کو سمجھ آنا، جو قرآن پاک کی تفسیر یا علماء نہیں ان کو آنا مشکل ہے، لیکن یہ چیز مجھے اچھا لگی کہ وعد اور وعید میں کیا فرق ہے، تو میں نے بیان کرنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر کسی کو پھر بھی سمجھ نہ آئی ہو ہماری ویڈیو سننے کے بعد تو انشاءاللہ وہ کمنٹ کر کے سوال کریں، یا جن کے پاس ہمارا نمبر ہے وہ نمبر کر کے ہم سے سوال کریں، انشاءاللہ ہم اس کو مزید سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے دوستوں کو ہمیشہ کی طرح ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور دوست اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور اپنے دوستوں سے اس کو شیئر بھی کریں گے، اور اگر پہلی دفعہ ہماری اس کلاس میں حاضر ہوئے ہیں اور آگے پورے قرآن پاک کی تفسیر ہمارے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، لے او یار حوالے رب دے، لے او یار حوالے رب دے، اے میلے 4 دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی، جس دن پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ سے ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے تمام سننے والوں کو اللہ حافظ۔